اندازہ لگائیے کہ دنیا بنی کب سے اور نبی کا آنا 1650 سال ہو رہا ہے، 1650 سال۔ اس بیچ میں آج سے 20 سال بیک میں چلے جائیے تو پہلے زمانے سے لے کر کے 20 سال پہلے تک فتوے کا ڈیزائن سیم ایک تھا اور عمل مضبوط، اب فتوا بھی مضبوط، لیکن ابھی 20 سال سے فتوے کا سسٹم بہت بدل گیا۔ ایک تو غیر مسلکی شیعہ سنی کی لڑائی الگ ہے، سنی میں بھی آپس میں ہم نے اختلاف کر دیا۔ قرآن تلاوت کرتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے ان کو لے لو، اور جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ، لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد اہل حدیث میں بھی فتوے میں بڑی شدت اختیار کی گئی۔ ابھی رمضان گزرانا، فطرے میں ابھی فتویٰ 1800 سال کے بعد بہت زور پکڑ لیا اس سال کہ پیسہ دینا جائز نہیں ہے، فطرے میں حرام ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، گلہ ہی دینا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ اتنی شدت، اتنی ٹائم۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے راج گاؤں کے بغل میں گدرماڑی کی دھرتی، جہاں سے 25 سال پہلے مناظرہ ہوا تھا، محدث بنگال مولانا عبدالوہاب رحمانی آئے تھے ایک ہی مسئلے کو لے کر کہ دعا بدعت ہے کہ نہیں۔ دوستو، بدعت کہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں کہ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، کلو ضلالت فی النار، ہر گمراہی کے مرتکب جہنمی۔ تو آپ فیصلہ کیجئے کہ اتنا 1000 سال تک جتنے مولانا اور جتنے پبلک دعا مانگتے ہوئے آئے سب جہنمی ہو گئے۔ یہ ابھی بھی ندوہ، طلوع لکھنؤ، دارالعلوم دیوبند ایک سیکنڈ کے لیے بھی دعا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو سب جہنمی ہو جائیں گے۔ تو ایسی بات نہیں دوستو، اتنی شدت کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک طرف اہل حدیثی کا ایک مولوی عبدالرزاق بن یوسف بنگلہ دیشی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی تقریر سور لگا کے کرنے والے مولوی کو ٹانگ اوپر کر کے ایک پیڑ میں باندھ دیا جائے اور رات بھر کوڑا لگائے تو بھی اسلام کا حق ادا نہیں ہے۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کا کہنا ہے کہ اردو ہو یا بنگلہ ہو، کوئی تقریر رگھا کے، مزہ لگا کے، سور لگا کے نہیں کی جائے، اور اس نے دلیل پیش کی۔ سمجھ رہے؟ تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ ان کا بھی ایک ڈیزائن کا فتویٰ ہے۔ اب تک تو سنے یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، قبرستان پہ جماعت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا بدعت ہے، ابھی نیا فتویٰ آ گیا کہ مٹی دینا بھی بدعت ہے۔ یہ آپ کم لوگ سنے ہوں گے، کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھ کے چلے جائیے، ان کے رشتہ دار لوگ بیٹھے رہیں گے، کدال لے کے مٹی کھینچ کے قبرستان کے اوپر برابر کر دے گا، ان کے رشتہ دار ایک تو دعا منہ میں پڑھ دے گا، ہاتھ اٹھا کے بدعت، اللہم ثبت وثبت الاقدام کہہ کر کے گھر چلے۔ اب پبلک کی حالت خراب ہو جائے گی کہ مولانا اب کیا سنیں گے۔ بیچ میں ایک فتنہ تیار ہوا تھا کہ ہر ایک کی مسجد کے سامنے سترا رکھنا ہوگا۔ سترا، عام پبلک جو پڑھے لکھے نہیں یہ کم سمجھے کہ سترا مانے نماز مسجد کے اندر جہاں جہاں نماز پڑھے گا سب اپنے اپنے سامنے اتنا بڑا لکڑی یا کوئی چیز یا بالٹی یا کوئی چیز رکھ دے گا، اس کے ساتھ بات سمجھ رہے۔ ملکی محلے میں اتنا بڑا بڑا لکڑی بنا کر کے ڈبے میں رکھا ہوا تھا، اور جب جمعہ پڑھنے گھس رہے تھے سب ایک ایک جیب میں لے کے جا رہے تھے۔ ہم نے کہا یہ کیا چیز ہے بھائی؟ کہ سترا ہے، بغیر سترے کی نماز نہیں مسجد کے اندر ہے کہ نہیں۔ ایک جگہ میں جماعت کھڑی ہو رہی ہے محراب میں، اور وہاں سترے کے لیے جماعت کھڑی نہیں ہو رہی ہے۔ کہ لیٹ کیوں بھائی؟ اقامت پڑھ دی گئی ہے تو نماز شروع کیجیے۔ کہتے سترا نہیں ہے امام کے سامنے،
تو ہم نے کہا مسجد کی دیوار کس لیے بنائی گئی تھی؟ اس سترہ چائے کی بھٹی میں جلانے کا کام کیا. آپ کہیں گے مولانا اس طرح کیوں جلا دی؟ رنگ برنگ کی نئی باتیں آ رہی. آپ کہیں گے مولانا فطرہ گلے میں دینا ثابت ہے سنت سے، لیکن پیسہ دینا نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سب تو جانے دیجئے، مائک فلانا یہ چلانا، کہیں گے یہ سب عبادت نہیں ہے، معاملات ہے. لیکن آذان تو عبادت ہے نا. آذان پکارنا مسجد میں 5 ٹائم عبادت. تو نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں کسی نے بھی مائک پہ آذان نہیں پکارا. آپ مائک کہاں سے لا کے رکھ دی؟ پوچھا جائے گا تو کہے گا یہ ضرورت کی وجہ سے مائک لگا دیا گیا. ضرورت کی وجہ سے مائک لگا دیا گیا. اور ضرورت کی وجہ سے صدقۃ الفطر پیسہ نہیں دیا جا سکتا ہے. قربانی میں بھی کہا ہے کہ ایک بکرا میں، اونٹ میں 10 بھاگ، گائے بیل میں 7 بھاگ جو ہم لوگ اب تک دیتے آئے، اس کو بدعت و خرافات قرار دیا جا رہا ہے. کہا کہ ایک آدمی کی طرف سے مکمل گائے قربانی دینا ہوگا یا اونٹ دینا ہوگا، یا 2 آدمی دے سکتے ہیں. 7 حصہ والے حدیث کو کہتے ہیں سفر کی حدیث. اب پبلک کا دماغ خراب ہوگا کہ نہیں میرے بھائی؟ چھوٹے چھوٹے مولوی کا دماغ خراب ہوگا کہ نہیں؟ حدیث کا مفہوم سمجھنا آسان نہیں ہے. ایک حدیث سن لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت یا جو لڑکی سر کا بال کٹوا کے چھوٹا کر لے، اس پر خدا کی لعنت. لعنت بہت خطرناک بد دعا ہے. قریب من النار، جہنم سے قریب، جنت سے دوری، جس پہ اللہ کی لعنت. کیا ایک حدیث میں سمجھ میں آیا کہ لڑکیوں کو بال کٹوانا لعنت، جہنمی جیسا عمل. دوسری بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی کی وصیت کے مطابق بالوں کو نبی کے انتقال کے بعد کٹوا لی تھی. نبی کے انتقال کے بعد نبی کی بیویاں بالوں کو کٹوا لی تھی. تو آپ کہیں گے مولانا وہ بھی حدیث بخاری کی، یہ بھی حدیث بخاری کی. ابھی تو آپ نے حدیث سنایا کہ نبی نے لعنت فرمایا ہے کہ جو لڑکی، جو عورت بال کو کٹوا لے، اور جو نبی کی بیویاں پھر بال کٹوا لی. جواب ہوگا کہ بال کٹوا لینا عورت کی یا لڑکیوں کے لیے لعنت کی بات ہے ہی، جہنمی کا عمل ہے ہی. تو نبی کی بیویاں کیسے کٹوا لی؟ چونکہ عرب کے اندر بڑی بڑی بال والی لڑکیوں کو، عورتوں کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا. امرؤ القیس جو عرب کا بڑا شاعر تھا جاہلیت کا، تو وہ اپنے محبوبہ کا بال کو ہاتھ میں ناپتے تھے. جس لڑکی کا بال زیادہ لمبا ہو اس لڑکی کو پسند کیا جاتا تھا. اپنے بیٹا کا رشتہ طے کرنے عرب میں جاتے تھے پہلے، تو لڑکی کا پیر ہاتھ دیکھنے سے پہلے بالوں کو ناپتے تھے ہاتھ میں. جس لڑکی کا بال لمبا ہو اس کو جلدی بہو بنا لیا جاتا تھا. سمجھ رہے؟ اور آج ہمارے یہاں کیا رواج ہے؟ کسی عورت کا اگر شوہر مر جائے، ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ جاہلہ عورت بھی اس عورت کے ناک سے نتھونی، کان سے بالی، ہاتھ سے چوڑی، پیر سے پائل کھول کے ہٹا دیتی ہے نا. اس کا مطلب جاہل سے جاہل عورت کو بھی یہ حدیث سٹھیک معلوم ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ترک زینت کے لیے 40 دن تک سوگ ویکت کرے گی. ان کا ہسبینڈ انتقال ہو گیا، اس لیے ان کے پائل کو اتار لیا جائے گا، زیور. 40 دن کے بعد بھی پہن سکتی ہے. سمجھ رہے؟ سوگ ویکت کے بعد. ہندو دھرم ہے، اس میں ہے کہ وہ نجائز ہے، یہ منحوس لڑکی ہے. کس عورت کا شوہر مر گیا، اس لیے اس کو زندہ جلا دیا جائے گا. اس کو سوتی پرتھا کرتے ہیں. بھارت کے پورو پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی، ان کا جب ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تو اندرا گاندھی کو بھی جلانے کا مسئلہ آ گیا تھا. تو اندرا دوڑ کے بھاگ آئی تھی انڈیا، آ کر کے بھاشن دی تھی کہ اسلام دھرم ہی سخت ہے جس میں یہ پاور ہے کہ کسی لڑکی کا اگر شوہر ہسبینڈ مر جائے، لڑکی جوان ہے، وہ دوسرے مرد سے سوگ ویکت کے بعد شادی کر سکتی ہے. دنیا میں کسی دھرم میں یہ پاور نہیں دیا ہے، لیکن اسلام دھرم نے پاور دیا ہے کہ کسی کارن، بیماری کی وجہ سے آپ کا شوہر اگر انتقال ہو جائے تو آپ دوسرے مرد سے، دوسرے لڑکے سے آپ شادی کر سکتے ہیں. لیکن دنیا کے دھرم، عیسائی دھرم، مجوسی دھرم، جین کا دھرم، سکھوں کا دھرم، ہندوؤں کا دھرم، کرسچن کا دھرم، کسی بھی دھرم میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے. اس طرح لڑکیوں کو
زمین میراث میں حصہ دینا کہ لڑکے کا آدھا جو زمین، یہ بھی دنیا کے کسی دھرم میں نہیں ہے، واحد اسلام قرآن پاک میں اللہ نے کہا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہہ کر کے دے دیا. سمجھ رہے؟ تو اسلام یہ اچھا مقام اور اچھا برتاؤ سب کے ساتھ کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو باتیں بتائی، آپ کہیں کہ مولانا ہمیں پھنسا کے رکھ دی، لیکن اس کا حل نہیں بتایا. حل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو وصیت کیا تھا کہ میں جب مر جاؤں گا تو تم لوگ جس طرح ترک زینت کے لیے زیور اتار لوگی تو تھوڑا بال کو بھی چھوٹا کر لینا. کٹوا لینے کا مطلب یہ نہیں کہ بیوٹی پارلر میں جا کر جو لڑکیوں کی آج پرینکا گاندھی کی طرح بال کٹنگ کر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں. کٹوا لیتے تھے چھوٹا، ترک زینت کے لیے زیور، اس طرح بال کو بھی کٹوا لینے کا حکم دیتا ہے. اب وہ اپنی جگہ حدیث صحیح ہے کہ عام طور پر لڑکیوں کے بال کٹوانا خوبصورت کے لیے، لڑکی جب 15 سال کی ہو جائے، اب 15 سے نیچا 12 سال 7 سال 8 سال کی لڑکی ہے تو اس کو اگر ٹکلا بھی کر لیتے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جوان بچی ہو جائے، 15 سال 16 سال کو جوانی پر پہنچنے لگے تو اس کا بال کٹوانا شریعت پہ حرام قرار دیا. تو حدیث سمجھنے کے لیے بھی ہمیں آپ کو اور علماء کو سسٹم چاہیے، دماغ چاہیے. چند حدیث سن کے اسلام کو ایک صاحب ہم کو فتویٰ دکھانے لگے کہ مولانا فطرے میں غلہ ہی دینا ہوگا، پیسہ دینا حرام ہے. دلیل؟ تو عرب کے بڑے مولانا مفتی اعظم شیخ ابن باز کا فتویٰ لا دیا. پوری دنیا کے بڑے عالم علامہ ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ لگا. اس نے لکھا ہے کہ اہل علم کے نزدیک غلہ ہی دینا ہوگا، سنت طریقہ. پیسہ نبی اور صحابہ سلف میں نہیں پایا جاتا ہے. ہم نے کہا ان کا فتویٰ اپنی جگہ صحیح ہے. آئیے بھی جانتے ہیں کہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم علامہ ناصر البانی، الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز، عرب کی مفتی اعظم، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نبی نہیں تھے. دلیل؟ یہ جو مسجد میں محراب بنا ہوا جہاں امام کھڑا ہوتے ہیں، علامہ البانی کہتے ہیں محراب بنانا بدعت. کیا ہے؟ بدعت. اور شیخ ابن باز کہتے ہیں سنت. اب کیا کیجئے؟ علامہ البانی سے غلطی ہو گئی نا؟ جی ہاں غلطی ہو گئی. شیخ البانی، شیخ ابن باز عرب کے مفتی اعظم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ہم لوگ ہاتھ ایسے چھوڑے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ باندھ لینا ہوگا نہیں تو نماز مکمل نہیں ہوگی. انہوں نے کتاب لکھا اتمام الخشوع وصولیت بعد الرکوع کا خشوع خضوع متعین ہونے کے لیے سمیع اللہ کے بعد ہاتھ پیر باندھ لینا پڑے گا، اس کے بعد اللہ اکبر کہو کہ سجدے میں چلیے. اور علامہ البانی یہ بھی اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ پورے نیلے آسمان کے نیچے، نیلے گگن کے نیچے علامہ البانی سے بڑے عالم نہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے ہاتھ باندھنا سمیع اللہ کے بعد. اب کیا جواب دیجیے؟ انہی کا فتویٰ ہے کہ فطرے میں غلہ نہیں دے سکتے. دیکھیے اہل حدیث کا فتویٰ ہے وما آتاکم الرسول، جو رسول دے ان کو لینا ہے، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جانا ہے. آپ کہیں کہ مولانا اتنے بڑے بڑے عالم کی توہین ہو رہی ہے، تو یہی تو حال حنفی بھائیوں کا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا 20 رکعت تراویح، تو حنفی بھائی کہیں گے عراق کا امام ہے، 20 سے ہم لوگ کمنے والے نہیں ہیں. حنبلی کہے گا امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ 40 رکعت تراویح ہے روایت قدیمہ میں، اس لیے ہم 40 پڑھیں گے. مالکی کہیں گے کہ امام مالک کا فتویٰ ہے کہ 80 رکعت تراویح پڑھیں گے. حدیث بخاری مسلم کی من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رات بھر کا قیام 80 رکعت تراویح میں ہوگا. اہل حدیثوں نے کہا کہ امام مالک کا 80 رکعت کو پھینک دو، امام احمد بن حنبل کی 40 رکعت کو ردی کے ٹوکری میں پھینک دو، امام ابو حنیفہ کا 20 رکعت کو ردی کے ٹوکری میں پھینک دو. اماموں کا امام حضرت محمد مصطفیٰ کی حدیث تلاش. قرآن دیکھو، حدیث بخاری کی مل گئی جو قرآن کے بعد سب سے اونچی حدیث کی کتاب ہے. نبی نے فرمایا رمضان غیر رمضان کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. سمجھ رہے؟ اس لیے رمضان میں 3 رکعت وتر پڑھنا ضروری ہے. اگر 1 رکعت پڑھ کے بھاگو گے تو 9 ہی رکعت ہوگا. یہاں بخاری مسلم کی روایت میں 11 رکعت ہے، لہذا امام ابو حنیفہ کی 20 فیل، امام احمد بن حنبل کا 40 فیل، امام مالک کا 80 فیل. گیا
حدیث کے مطابق سنت 11 رکعت. چیلنج، اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو 200 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے. دلیل حضرت ابو سعید خدری رمضان میں اور غیر رمضان میں رات بھر نماز پڑھتے تھے. 2 رکعت پڑھے سلام پھرے، 2 رکعت پڑھے سلام پھرے، 200 رکعت، کبھی 100 رکعت. یہ نفل ہے. آج بھی کوئی پڑھنا چاہے راج گاؤں میں تو مسجد میں پڑھے ہو، 2 بجے 2:30 بجے رات کو جگ کے وضو کر کے 50 رکعت 100 رکعت پڑھے، کوئی حرج نہیں. لیکن سنت طریقہ نفل میں تراویح میں 11 ہی رکعت، یہی تو ہمارا کام. فتویٰ مسئلہ حل ہو گیا. اب سنت طریقہ ہے کہ فطرے میں غلہ دیا جائے. غلہ میں بھی سب نہیں چلے گا، کھانے کا غلہ، کھانے کا غلہ. کھاتے کیا ہے؟ بھات روٹی. تو آٹا دیجئے 1.25 کلو اور 1.25 کلو چاول، یہی دینا ہوگا. یہ زیادہ اتم طریقہ. لیکن اگرچہ نبی کے دور پہ کوئی پیسہ نہیں دیا ہے، لیکن پیسہ بھی دے سکتے ہیں. سنت. لیکن حرام کہاں سے آپ پالیے کہ پیسہ دینا حرام ہے؟ آپ کہیں کہ پیسہ دینا حرام ہے، ہم کہیں کہ مائک میں اذان دینا حرام ہو جائے گا. حدیث سے ثابت نہیں ہے. مدرسے میں آپ پکے کا مدرسہ بنائے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ مسجد کے اندر ماربل سٹا دی، کس حدیث سے ثابت ہے؟ مسجد میں چٹائی بچھا رہے ہیں، کس حدیث سے ثابت ہے؟ امام کے لیے آپ مخمل بچھا رہے ہیں، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ مدرسے کے اندر گھنٹی بجا رہے ہیں جو مندر کی گھنٹی ہے، کہتے تعلیم کے لیے جائز ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ ایک مولوی پڑھا کے نکل رہے ہیں، دوسرا گوت رہے ہیں. یہ تو انگریز کا طریقہ ہے، کرسچن کا طریقہ ہے. آپ نے دینی مدرسے میں یہ انگریز کا طریقہ بنائے ہو کہ گھنٹی جب مارے گا تو جو پہلی گھنٹی میں پڑھا رہے نکل کے دوسری کلاس میں جائے گا اور دوسرا والا اس کلاس میں آئے گا. ایک کا نکلنا ایک کا جانا، یہ تو شریعت کے خلاف ہے. کہیں گے یہ سب چلے گا، معاملات کا معاملہ ہے. میرے بھائی اتنی شدت کا فتویٰ نہ کریں. عبدالرزاق بن یوسف کی طرح یہ کرنے سے 40 دن کی نماز قبول نہیں، وہ کرنے سے 40 سال تک نماز قبول نہیں ہوگی. جو بھی بیچارہ نماز پڑھ رہا تھا وہ نہیں ہوگا. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھتا ان کا روزہ نہیں ہوگا. بالکل غلط. روزہ تو ہوگا اپنی جگہ، لیکن نماز چھوڑا اس کا گناہ ملے گا. کوئی نماز پڑھتا ہے لیکن روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، کہیں گے نماز پڑھے کی فائدہ ہے، روزہ رکھو نا. غلط بات. نماز پڑھا، نماز پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، روزہ چھوڑ دیا اس کا گناہ ملے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر کے کیا فائدہ، یہ کر کے کیا فائدہ. اس لیے فتوے میں میرے بھائی شدت نہ اختیار کرے. مسجد کے اندر ستھرا اترا کوئی چیز نہیں ہے. بس بخاری مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام فرض پڑھنے کے بعد سترے کے لیے لپک پڑتے تھے. وہ کہنا صحابہ یبتدرون الی السترہ بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد سترے کی طرف لپک پڑتے تھے. کیا آگے وضاحت آ رہی ہے حدیث میں؟ الی الجدران والعمود، دیوال کے طرف، کھمبوں کی طرف. لہذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سنت پڑھیں گے. کوئی بیوقوف آدمی ہے کہ سنت زیادہ پڑھے گا اور گیٹ میں کھڑا ہو گیا ہے، جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر 2 رکعت شروع کر دیا ہے. ہم 2 رکعت پڑھ کے نکلنے والے ہیں، پیچھے لوگ سنت پڑھ رہے ہیں، بڑی دقت ہو رہی ہے. تو اس کو چاہیے کہ جن کو زیادہ سنت پڑھنی ہے دیوار کے سامنے کھڑا ہوگا، یہ پیلر دیکھ کے کھڑا ہوگا. اور ہم جانتے کہ ہم 2 ہی پڑھیں گے، ہمارے آگے والا بھی 2 پڑھے گا، ہم نکل جائیں گے وہ بھی نکل جائے گا. سترے کی کہاں ضرورت پڑ گئی میرے، ہٹا دیجئے سب. اور سنت طریقہ فطرے میں وہی ثابت ہوا کہ غلہ دینا چاہیے لیکن پیسہ دینا حرام نہیں، جائز. دعا کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے دعا بدعت کہنے والا مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس، اور وہاں ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام مدنی جو حال میں 6 مہینہ ہوا انتقال ہو. اصغر مدنی کے بھی استاد ہیں، اتنے بڑے عالم تھے. علامہ عبید اللہ رحمانی کے خوشاچی تھے. ابلا علامہ عبدالسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر دعا نہیں چھوڑی. ہاتھ اٹھانے میں بھی انہوں نے وضاحت کر دی کہ کچھ پاگل ایسے ہاتھ اٹھائیں گے. اللہ رب. مولانا عبدالسلام کہتے ہیں اللہ اگر کوئی چیز دے گا نیچے گر جائے گا نا. یہ کوئی اسٹائل ہے، ہاتھ ایسے مانگا جائے تاکہ اللہ کچھ دے تو زمین پہ نہ گرے، ہاتھ پہ آ جائے. لیکن یہ اسٹائل سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جلدی ہر بات کو بدعت نہیں کہنا چاہیے. علامہ ڈاکٹر عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ مشکل سے 3 مہینہ ہوا انتقال کرنا. پوری دنیا کے بڑے عالموں میں سے ایک تھے. ایک صاحب نے کہا مرے ہوئے آدمی کو مرحوم مغفور کہنا بدعت. کہا کہاں پڑھے ہو؟
کا فتح اللہ عبدال باری کی کتاب میں کہا وہ بھی لکیر کا فقیر ہے. کس نے کہا بدعت ہے؟ کہا اسی مفعول کا صیغہ ہے. مغفور مانے بخشا گیا، مرحوم مانے رحم کیا گیا. کس حدیث میں پائے ہو؟ کہا استغفر اللہ. یہ یہاں کا عرف عام میں مرحوم مانے رحمہ اللہ، مغفور مانے غفر اللہ، اللہ معاف کرے. لیکن کسی جاہل آدمی بھی اگر بولتا ہوگا اس کو پوچھئے گا کہ اس کو بخش دیا گیا ہے، کہے گا نہیں ہم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے. لیکن ہماری مادری بھاشا میں مرے ہوئے آدمی کو ہم لوگ مرحوم مغفور کہتے ہیں. کا کہنا بدعت نہیں ہے، بالکل صحیح طریقہ. اگر یہ کہنا بدعت کہو گے تو قرآن کا ترجمہ اردو بنگلہ ہندی میں کرنا بھی غلط ہوگا. جو صاحب کہتے ہیں کہ نبی نے نہیں دیا فطرے میں، گلہ چھوڑ کر پیسہ نہیں دیا، ان سے پوچھو کہ نبی نے ممبر پہ چڑھ کے جمعے کے خطبے میں کبھی اردو بولا، بنگلہ بولے؟ نہیں بولے. عربی میں خطبہ دی. تب تو بریلی لوگ ٹھیک کرتے ہیں، حنفی لوگ، کہ عربی خطبے میں چڑھ کر نحمد ہو وبالتحقیق بعد الانبیاء ابی بکر الصدیق واسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب و سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا. آپ کٹیہار میں پڑھے ہوں گے، خطبہ سنتے ہیں عربی میں، اردو نہیں بولتا ہے. لیکن ہمارا فتویٰ ہے اہل حدیثوں کا کہ نہیں، ممبر میں بھی اردو بول سکتے ہیں. نبی سمجھانے کے لیے ان کی بھاشا عربی ہے، اس لیے عربی میں سمجھانے کا کام کیا. تو میرے بھائی اس طرح شدت والا فتوی کو ہرگز نہ اپنائے. عبد الرزاق بن یوسف ہو یا کوئی ہو، اللہ نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ جو رسول دے ان کو لینا ہے، اور جس سے رسول منع کرے اس سے ہمیں رک جانا. سمجھ رہے؟ نبی صحابہ سے غلطی ہو گئی تو آج کا امام اور مولوی کتنے بڑے امام ہو جائے ان کا عزت کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. لیکن غلطی ہو سکتی ہے نا، ہو جائے گی. میں 4 مثال دے کے ختم کروں گا. دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی، اب بڑے عالم اور صحابی کون ہے نبیوں کے بعد؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر نے فتویٰ دیا ایک بار جمعے کے خطبے میں کہ اگر کسی کے گھر میں دادی زندہ ہے تو وہ میراث میں سے حصہ نہیں پائے گی. ایک معمولی صحابی کہنے لگے ابو بکر صدیق آپ کا اونچا مقام ہے، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام آپ کا ہے، نبی نے آپ کو دنیا میں جنتی کہہ دیا لیکن یہ فتویٰ غلط. حضرت ابو بکر نے کہا کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ کہا حدیث ہے، دیکھیے نبی نے دادی کو میراث دیا ہے. حضرت ابو بکر پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے، کہا غلطی ہو گئی، ہمارے آپ کے طرح ضدی نہیں تھے کہ آنا. کہا غلطی ہو گئی، نبی کی حدیث مل گئی، دادی کو بھی میراث میں حصہ ملے گا زمین جائے. دوسرا مثال، سب سے بڑے صحابی کون تھے ابو بکر کے بعد؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر کی موافقت میں 15 جگہ میں قرآن کی آیت نازل ہوئی. لیکن حضرت عمر نے ایک بار کہا کہ کوئی اپنی بیوی کو مہر میں 10,000 سے بیسی نہیں دے سکتا ہے. ایک رقم متعین کر دی. ایک دیہاتی عورت آ گئی، کہا عمر آپ کہہ رہے ہیں 10,000 سے بیسی بیوی کو مہر نہیں دے سکتے ہیں، قرآن آپ اس آیت کو پڑھیے تو اس میں لکھا ہوا تھا وَإِنْ آتَيْتُمُوهُنَّ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا والی روایت آیت ہے قرآن کی کہ ایک اونٹ کے کھال بھر کے سونا بھی، ایک بورا سونا مان لیجیے، اپنی بیوی کو اگر کوئی مہر میں دے دے 10 کروڑ کا تو دے سکتا ہے. حضرت عمر بوڑھی کے سامنے اپنے ہاتھ کو لیا اور زور سے ماتھا میں مارا. کہا کہ ہائے عمر، اتنا بڑا قابل آدمی اس جاہل دیہاتی عورت کے برابر بھی قرآن سمجھ نہیں سکا. صحیح معنی قرآن کے حساب سے 10,000 کا مہر متعین کرنا غلط ہے، غلط ہے، غلط. یہ اوور ایکسپٹ کرو، جو چاہے جتنا دے سکتا اپنے اوقات کے حساب سے. کوئی 2 روپیہ بھی دے، کوئی 10,000 بھی دے، کوئی 10 لاکھ دے، کوئی 10 کروڑ دے، مہر میں دے سکتا ہے. یہ عمر کا ہے. تیسرا بڑے صحابی حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان نے فتویٰ دیا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے گا تو عدت کہاں گزارے گی، سوگ وقت کہاں پڑے گا؟ تو سب نے کہا میکے چلی جائے گا. ارے پورش مر گیا ہے، ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹھ کے کیا کرے گی سسرال میں، بچہ بھی نہیں ہے، میکے چلی جاؤ. بھیجتے ہیں نا. حضرت عثمان نے کہا میکے جانا ہی ہوگا، شوہر کے یہاں نہیں رہے گی. حضرت ابو سعید خدری کی بہن فریہ بنت مالک موجود تھی. کہا عثمان نبی کے داماد ہو، جنتی ہو، لیکن یہ فتویٰ آپ کا غلط ہے عثمان. کہا کیوں؟ کہا کہ نبی کے دور میں میرا شوہر مر گیا تھا،
نبی سے میں نے پوچھا تھا عدت کہاں گزاروں، تو نبی نے کہا ہسبینڈ کے گھر میں، 40 دن سوک بیک تو وہیں کرے گی، اس کے بعد وہیں کی جائے گی۔ حدیث پا گئے۔ عثمان دوبارہ ممبر پہ چڑھ کے ایکسیپٹ کر لیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، یہ غلطی اپنی ہوئی۔ چوتھے نمبر علی، سب سے بڑے صحابی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مرتدین کا جماعت لایا گیا، حضرت علی نے کہا سب کو آگ میں جلا دو۔ ابو سعید خدری نے کہا کہ علی آگ کی سزا، آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا ہے، اس لیے تمہیں فتویٰ مت دو۔ منع کیا ہے نبی نے۔ ارے وہ تو دور کی بات ہے، پروانے اگر آگ میں گرے تو نبی نے منع۔ پروانے جان رہے ہیں نا، ہم لوگ بنگلہ میں کیا بولتے ہیں، آہوئی ہے نا، یہ آষاڑھ مہینے میں آتا ہے، آگ میں گر کے جل جاتا ہے۔ نبی نے کہا آگ کی سزا آگ میں مت جلنے دو، ایک کام کرو پلیٹ میں پانی رکھ دو، گملے میں پانی رکھ دو، وہ آ کے گرے گا پانی میں ڈوب کے مرے، یہ اچھا ہے، لیکن آگ کا عذاب، آگ کی سزا اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ حال ہے کہ نہیں؟ دیکھا آپ نے، آگ کی سزا وہ دے نہیں سکتے۔ حضرت علی ایکسیپٹ کر لیں۔ یہ دکھا کہ آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کو فتویٰ دینے میں غلطی ہو گئی تو امام سے غلطی ہوگی کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ سے، امام مالک سے، امام احمد بن حنبل سے، امام البانی سے، امام شیخ ابن باز سے غلطی ہو سکتی ہے، چونکہ یہ لوگ معصوم علیہ الخطا نہیں تھے۔ معصوم علیہ الخطا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول، جو رسول دے اس کو لینا ہے، اور جس سے رسول منع کرے اس سے رک جانا۔ نبی کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ میں ٹائم ختم کرنا چاہوں گا، آپ مولانا حضرت علی کو لے آئیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فتوے کے معاملے میں جھگڑا نہ کریں۔ التوسط بین الافراط والتفریط کی راہ، جو پہلے سلف کر کے آئے وہی اچھا ہے، وہی ایک نمبر راستہ ہے، زیادہ ٹائٹ نہیں اور زیادہ ڈھیلا بھی نہیں۔ یہ کہیے کہ جماعت کے ساتھ دعا ثابت نہیں ہے، لیکن کوئی دعا مانگ لے تو بدعتی نہیں ہوگا۔ کوئی اگر روپیہ 20 جنت کا فیس اللہ بنا دیجئے کہے تو غلط نہیں ہوگا۔ کوئی سور لگا کے بنگلہ یا اردو تقریر کر دے تو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ رگا کی بھی اسلام کی بات بتائی جا سکتی ہے، اس لیے شدت نہ کرے۔ کوئی اگر فطرے میں پیسہ دے دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گائے کی قربانی 7 حصہ کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی عقیقے کے گوشت کو خود بھی کھائے دوسروں کو تقسیم کر دے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عقیقہ میں کوئی دیتا ہوا شرط بھی نہیں ہے، لیکن غلط سلط فتویٰ امت کے اندر رائج نہ کرے۔ بڑے سے بڑے صحابہ کرام سے جب غلطیاں ہو سکتی ہے تو آج ہم آپ جیسے مولوی سے تو غلطیاں بہت زیادہ ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے معافی مانگ لینا چاہیے، ہار مان لینا چاہیے، اور معاشرے میں جدید نیا فتویٰ نکالنے کی کوشش ہرگز نہ کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنازہ پڑھ کے کیا نیکی ملے گا جانتے ہو؟ 2 قیرات۔ قیرات وزن ہے، 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر کا، کس میں کا جنازہ پڑھنے میں 1 قیرات، اور 1 قیرات 3 لب بسم اللہ کہہ کے 3 لب مٹی دینے میں 2 قیرات ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا استغفروا، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ تم سب مل کر کے اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، ابھی ہی تم لوگوں کے جانے کے بعد قبر میں ان کو اٹھا کے بیٹھا دیا جائے گا، زندہ کر دیا جائے گا، سب ان کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو۔ میرے بھائی، بڑے سے بڑے علماء، بڑے سے بڑے محدثین اس بات کے قائل تھے کہ دعا کے لیے قید نہیں لگانا چاہیے، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا۔ کون ہوتے ہو یہ قید لگانے والے؟ مطلق پوچھو دعا مانگنا کیسا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے مانگ سکتے ہیں، ہاتھ گرا کے مانگ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ مانگ سکتے ہیں، الگ سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب ہو کر حدیث قدسی میں کہا کہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب کہتا ہے 3 بجے رات کو، رات کے آخری حصے میں سمائے دنیا میں اللہ آ جاتا ہے، کہتا میرے بندے کے ہاتھ کو خالی واپس کرنے سے مجھے شرم لگتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ بندہ بھیک مانگ رہا ہے میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے، اس لیے اس کے ہاتھ کو ہم خالی واپس نہیں کریں گے۔ یہ تمام احادیث اور آیت قرآنیہ اس بات پر دال ہے کہ جماعت کے ساتھ اگرچہ واضح طور پہ حدیث موجود نہیں ہے، لیکن ثوابت قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی جماعت سے مانگ لے تو بدعت نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ پریکٹیکلی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسا ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم سنت نہیں بتا سکتے۔ میرے بھائی، شدت سے ہٹ کر میڈیم
اللہ نے کہا ہے خیر الامور اوسطھا، بہترین عمل بہترین معاملہ بیچ کا معاملہ ہے، میڈیم معاملہ ہے، نہ زیادہ ٹائٹ نہ بہت زیادہ ڈھیلا۔ اس لیے میرے بھائی ہم میڈیم فتوے پہ عمل کریں، شدت نہ اختیار کریں، ایسا فتویٰ نہ دیں جس سے ہماری اور قوم کی حالت بگڑ جائے میرے بھائی۔ اس لیے خلیفہ ہارون رشید بادشاہ تھے، انہوں نے قانون نافذ کیا تھا کہ کوئی مولوی اس وقت تک تقریر نہیں کرے گا جب تک ان کا عمر 40 سال نہ ہو جائے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ کہتے نبیوں کو نبوت دی گئی تھی 40 سال کے بعد۔ اس کا مطلب 40 سال کے بعد مولوی کا بھی عقل پختہ ہو جاتا ہے، وہ ٹھوکریں کھا کر سمجھ جاتا ہے کہ اب کیسا فتویٰ دینا چاہیے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں 3 مولوی پڑھ کے آتا ہے، 40 سال کے بعد پرا لیا، کہا ہے بادشاہ 40 سال ہو گیا، اب ہم 3 مولوی کو مائک میں تقریر کرنے کا موقع دیجیے، جمعے کا خطبہ دینے کا موقع دیجیے۔ کہا دیں گے، لیکن تینوں مولوی کا انتظام لیں گے۔ کہا کب؟ کہا پرسوں آ جانا۔ پرسوں تینوں مولوی آ گئے۔ ہارون رشید پورے دیش کا بادشاہ تھے، ان کے درجنوں منتری تھے، پولیس سب تعینات ٹھاٹ باٹ ہو کر آیا ہے۔ 3 مولوی ایگزام دینے کے لیے آ گیا ہے۔ 3 مولوی کو 3 الگ الگ کوٹری میں بند کر دیا۔ ایک مولوی کو لایا، سامنے روپیہ رکھا، اشرفی سکہ، سونے چاندی کا سکہ، آج کے دور کا 1 کروڑ سے کم نہیں تھا۔ کہا مولانا یہ پیسہ لے لیجیے اور اس شریعت بل میں دستخط کر دیجیے۔ پڑھ کے دیکھا کہ نبی کی سنت کو غیر شرعی عمل قرار دیا تھا۔ کہا ہم نہیں کریں گے دستخط، نبی کی سنت کو غیر شرعی عمل قرار دیا، ہم سگنیچر نہیں کریں۔ کہا مولانا جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے، دیکھ رہے ہو نا، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذبح کر دیا جائے گا، مولوی ڈرتا نہیں ہے، اگر سگنیچر کر دو گے یہ روپیہ دیکھ رہے ہو نا سب آپ کا، پوری نسل بیٹھ کے کھائے گی۔ وہ مولوی سوچا دل میں کہ اگر سگنیچر کر دوں تو روپیہ بھی مل جائے گا، جان بھی بچ جائے گا، سگنیچر نہ کرو تو مار دیا جائے گا، پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ پیسہ لے کے چلا گیا۔ کہا کتنے سنتوں پہ لوگوں کا عمل نہیں ہے، ایک سنت کی بات، پیسہ لے کے چلا گیا۔ دوسرا مولوی آیا، پیسہ لے کے چلا گیا۔ تیسرا مولوی، یہ بہت کٹھن مضبوط دل کا مولوی تھا، اس نے کہا ہارون رشید بادشاہ ہو دیش کا، پیسے کا لالچ دکھا رہے ہو، تمہاری اس پیسے میں پیشاب بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، پھینک دیا، شریعت بل پہ سگنیچر نہیں کروں گا۔ آگے بڑھ جاتا ہے، جلاد کے پاس چلا جاتا ہے، کہا جلاد تلوار چلاؤ، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نبی کی سنت کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار۔ ہارون رشید اٹھ کے دوڑ کے چلے گئے، جلاد کو کہا تلوار رکھو، مولانا کے گلے سے گلے مل لیے۔ معانقہ کی کہ مولانا کسی کو مارنا مقصود نہیں تھا، ایگزام لینا مقصود تھا، لیکن آپ کے 2 ساتھی 2 مولانا ایگزام میں فیل کر گئے، لیکن آپ ایگزام میں فرسٹ ڈویژن کر گئے، آپ کو پورے دیش کا مفتی اور مولانا ہم لوگ جان رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ سب مثال اس لیے دے رہا ہوں، اس زمانے کے مولوی تھے۔ علامہ ناصر الدین البانی جلسہ کرنے آئے ہیں نا، ہم آپ سارے مولانا اگر قانون متعین کر دیے جائے، مولانا کسی کو نذرانہ ملنے والا نہیں ہے۔ راج گاؤں پہلی بار جلسہ کیا ہے، لیکن جتنا آئے ہو آپ کے بھی بال بچہ ہے، آنے جانے کا بھاڑا اور 1 دن کا پاکٹ خرچ 1000 روپیہ دے دیا جائے۔ کتنا کماؤ گے گھر میں؟ مزدوری کرو گے یا آفیسر ہو یا نوکری میں ہو تو خوب تو 1 دن کا 2000 ہوگا، چلیے 2000 روپیہ دے دیں گے، لیکن اس سے زیادہ پیسہ نہیں دیں، جلسہ بند ہو جائے گا، پوری انڈیا کا مولوی آنا بند کر دے گا میرے بھائی۔ تب راج گاؤں کے مولانا عبد القدوس اور بہت سے مولانا ہے راج گاؤں میں، ان سب کو لے کر کے تقریر کرنا شروع کروائیں گے۔ کہا چلو پیسہ ویسا نہیں لیتے، مولانا توحیدوں کو بلا لیجیے، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ پیسے کا معاملہ ہے، نذرانہ بند کرو۔ مولانا احسان الہی ظہیر شیر پاکستان بڑے مولانا تھے، کہا فری میں بخاری پڑھانے کا کام کرو، فری میں تقریر کرنے کا کام کرو۔ سب مولوی ڈر گئے تھے، کہا رب کا قرآن مانو یا محمد کا فرمان مانو، اگر کوئی تیسرا نام لیا تو اس مولوی کی تلوار سے گردن اڑا دیجیے۔ کس نے کہا تھا؟ شیر پاکستان علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ۔ سب میدان چھوڑ کے بھاگے تھے میری بھائی۔ ناصر الدین البانی کا فتویٰ
सब लगाते हैं। बड़े आलिम थे अल्लामा अलबानी, मुल्क शाम से गरीब घराने का मौलवी है, सऊदीया जलसे में आया है, 1 लाख रियाल लिफाफे में पैक करके मौलाना को दे रहे नजर, जैसे राजगांव जलसा कमेटी वाले देख गए है ना, दे रहे हैं। मौलाना अलबानी पैसे को निकाल के देख रहे हैं, 1 लाख रियाल। कहा अलबानी तकरीर करके किताब लिख के कभी पैसा नहीं है। कहा मैं मालदार भी नहीं हूँ, गरीब घराने का हूँ मुल्क शाम का, ये जमात अहले हदीस के बड़े आलिम। कहा पैसा नहीं, पैसा वापस कर दिया। उस मौलवी को भूल गए हमारा, हम कैसे अहले हदीस, अहले हदीस के बड़े आलिम सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी, अल्लाह, रोजाना फ्री में बुखारी पढ़ाते थे और रात में 6 घंटा दिल्ली प्लेटफार्म पे कूली का काम करते थे। किसका काम? कूली। अगर इस इलाके के बड़े मौलवी कटिहार प्लेटफार्म में लाल रंग का कुर्ता पाजामा पहन के कूली का काम करे तो राजगांव के आदमी जाके, डमोरिया का आदमी जाके, गिदरमारी का आदमी जाके हाय 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 इस्लाम के बेचे दिए। तो गाड़ी थुए कूली कम। जमात अहले हदीस के बड़े आलिम सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, लाल रंग का कुर्ता पाजामा पहन के कूली का काम किया है, हलाल ग़िज़ा खाने का एहतमाम किया है। सुन लो मेरी भाई, अहले हदीस के दूसरे तीसरे बड़े आलिम नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले थे। क्या करते थे? दर्जीगिरी करते थे। उसी से अहले हदीस के बड़े आलिम शेरे पंजाब शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी, जूता फट जाए तो बूची का बूची, जिसको हम लोग चमार बोलते हैं, अपने हाथ से जूते को सिल लेते थे। ये जमात का जनरल सेक्रेटरी था। कौन? शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह। जैसे असगर मदनी हफिज़हुल्लाह भी है, इसी तरह मौलाना शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी थे। मेरे भाइयों दोस्तों, किस बुनियाद पर इन लोगों ने काम किया? रब की कुरान मोहम्मद की सुन्नत को जिंदा करने के लिए, अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी को निछावर किया था। मेरे भाइयों दोस्तों, अहले हदीस के और बड़े आलिम अरब के मुफ्ती आजम शेख इब्न बाज के घर में पैसा नहीं है, लेकिन जिंदगी में ला नहीं का ला मले नहीं, किसी को नहीं ऐसा कहा है। एक बार अफ्रीका के कुछ मौलवी आ गए, कहा मदरसा बंद हो रहा है, पैसा नहीं है। शेख इब्न बाज ने अपना टेम्पो, घर का खानगी सामान बेच करके लिफाफे में पैसा पैक करके अल्लामा एहसान लाई, ये अफ्रीका के मौलवी को दे दिया। ये थे अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाइयों, अल्लामा शेख सालेह हुसैमिन अरब के दूसरे मुफ्ती आजम है। अल्लाह अकबर। घर में चूल्हा खजूर के पत्ते से जलाकर खाना पकाते थे, गैस का प्रयोग नहीं करते थे। ये कहाँ के मौलवी थे? वो सऊदीया के मौलवी, जिस सऊदीया ने पूरी दुनिया को भीख दिया। भीख लिया नहीं है। भारत में भी इंदिरा आवास का मकान, वृद्धा पेंसिल का 90% पैसा सऊदीया की गवर्नमेंट भारत सरकार को भी बियर करती। मेरी भाई, कटिहार मेडिकल कॉलेज, एक आदमी सऊदीया के अब्दुल्ला तोयजरी नाम का आदमी, जिसने पूरा पैसा देकर के कटिहार मेडिकल कॉलेज का जमीन खरीद के बिल्डिंग बनवाया था अशफाक अहमद करीम के तवस्सुल से। बाद में सरकार ने मंजूरी कर लिया, सब कह रहे कटिहार मेडिकल कॉलेज अशफाक अहमद करीम, अशफाक अहमद करीम। लेकिन 90% मुसलमान को मालूम नहीं है कि सऊदीया का एक मौलाना के चंदे से कटिहार मेडिकल कॉलेज तैयार हुआ। मेरे भाई, पूरी दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े मदरसे, बड़े बड़े स्कूल, जिसको पैसा दिया है पूरी दुनिया को भीख दिया है। और उस अरब के मुफ्ती आजम के घर में आज भी खजूर के पत्ते से, जिसे हम लोग पुआल में खाना बनाते हैं, गैस चूल्हा मुयस्सर नहीं है। ये गरीबी है कि दुनिया को भीख दिया है लेकिन अपनी फकीरी की जिंदगी गुजारा है। मेरे भाई, ये जमात के बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुहद्दिस, बुजुर्गान दीन की सीरत पढ़ी, तारीख पढ़ी, खाली फतवाबाजी ना करे कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। एक आखिरी कोटेशन 1 मिनट बोल के खत्म कर रहा हूँ। मौलाना आ चुके हैं, हजरत मौलाना हजरत अली साहब जीवनी वक्ता, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, आपको सुन के जाना है। मैं आपको कहना चाहूँगा, जो आखिरी कड़ी, आखिरी बात कहनी है, वो कौन सी बात? वो बात यह है कि मेरे भाई, हमारा अपने अंदाज में
कुछ भी बोले, कुछ भी करे, अलग मामला है, लेकिन वो लोग कितने मोहतात थे, कितने हर मामले में एहतमाम करने वाले थे कि छोटी छोटी बात का भी वो एहतमाम करते थे। अल्लाह अकबर। वो लोग पैसे कौड़ी के मामले में, हलाल ग़िज़ा खाने का एहतमाम में, फतवाबाजी में इस चीज़ को मानते थे, करते थे कि छोटी बात को हम मसला नहीं है। जो बात बताना चाहता हूँ, एक आदमी है इराक का जिसने नबी के नाती हजरत हुसैन का माथा काट कर यजीद के दरबार में लाया था। आज बरेली हजरात हरे रंग में मुहर्रम मनाते हैं हुसैन का मातम, और शिया हजरात काले कपड़े में अपने हाथ को भी काट लेता है। ये हुसैन हुजूर के नाती है। ये हुसैन को नबी से इतना प्यार कि नबी जुमा का खुतबा दे रहे हैं, हुसैन छोटा बच्चा है, आते हुए देख रहे हैं, नबी हुसैन को गोद में उठा के जुमा का खुतबा दिया। ये हुसैन जिनको नबी लेकर के ईशा की नमाज पढ़ा, जब सजदे में जाते हुसैन को रख देती, जब क़याम करते हुसैन को गोद लेके ईशा की नमाज पढ़ाया था। इतनी मोहब्बत। और हुसैन का माथा काट कर इराक का एक आदमी लाया यजीद के दरबार में। अब बहुत दिनों के बाद फतवा पूछने वही आदमी पहुंचा कहाँ? मदीना। मदीने में बड़े मुफ्ती कौन थे? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, नबी के चचेरे भाई हैं, मुफस्सिर कुरान हैं, जन्नती सहाबी है। बैठे हैं असर के नमाज के बाद, का इराक से कुछ मेहमान आया है, क्या बात है? फतवा पूछने की। सब आके बैठ गए। का क्या बात है? का हमारे गांव के एक मौलवी ने मच्छर मार दिया, और एक ने मक्खी। मक्खी मच्छर समझ रहे हैं ना, बांग्ला में मौसा और माची। उस मौलवी के पीछे नमाज होगी कि? का मच्छर भी एक जीव है और मक्खी भी जीव है, अजीब हत्या पाप है, तो ऐसे मौलवी के पीछे नमाज हो। कौन फतवा पूछ रहे हैं? जो हुजूर के नाती जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत हुसैन का माथा काट कर यजीद के दरबार में लाया था। फतवा पूछ रहे। फतवा जी ही पूछना था, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रोने लगे। रो रो के उनकी दाढ़ियां भीग कर आंसू जमीन पे गिरने लगे। वो लोग समझ नहीं पा रहा था। कहा कि हम लोग फतवा पूछे, लेकिन इतने बड़े मौलाना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रोने क्यों लगे? कहा क्यों रो रहे हो? कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं तुमको पहचान रहा हूं, तुम हो कि नबी के लगते जिगर, नबी के प्यारे नाती हजरत हुसैन का सर काट करके यजीद के दरबार में तुम लाया था। बेमान, आज तुम फतवा पूछने आए हो कि हमारे गांव के मौलवी ने मच्छर मार दिया है, मक्खी मार दिया है, उनके पीछे नमाज होगी कि नहीं? आज तुम्हें जीव हत्या का फतवा सुना। यही हाल हमारे सिरशाबादी माशरे में है कि सब चूहा खा के चली बिल्ली हज को। हजारों बड़े बड़े गुनाह है, फतवेबाजी हो रही है कि हाथ उठाना सुन्नत है की बिदअत, फतवाबाजी हो रही है कि सुतरा लगाया जाके नहीं, फतवाबाजी हो रही है कि फितरे में अनाज के अलावा पैसा चलेगा कि नहीं, हराम और बिदअत होगा। मेरी भाइयों दोस्तों, अगर कौम को बचाना चाहते हो तो तशद्दुद से हटकर बैन तशद्दुद बैन इफरात व तफरीत मीडियम फतवा किताब और सुन्नत की रोशनी में जो सलफ सालिहीन सहाबा ताबीन बुजुर्गान दीन इमामान दीन से मनकूल है, उस पर हम अमल करें, मुत्तहिद हो और गलत सलत टाइट या नादिर फतवा देकर हम उम्मत को गुमराह न करें। अल्लाह ताला से दुआ है, रब्बुल आलमीन मैंने इतने कम टाइम में बहुत सी हदीसें सुनाने की जसारत की है, बड़ी बड़ी उलमाए किराम मुहद्दिसीन का वाक़या सुनाया। अल्लाह इस पर हमें और तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक